بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ سب کو کیمسٹری کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو زیر بحث ہوگا وہ کمپاؤنڈ اور مکسچر کے بیچ میں فرق واضح کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم کمپاؤنڈ اور مکسچر پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان کی ڈفرینس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ نام ظاہر ہے، ڈفرینس بٹوین مکسچر اینڈ کمپاؤنڈ۔ کمپاؤنڈ جو ہے یہ کیمیکل کمبینیشن آف ایٹم سے بنتا ہے، کیمیکل کمبینیشن آف ایٹم آف ایلیمنٹس۔ چونکہ یہ کیمیائی تبدیلی ہے، یہ کیمیکل چینج ہے، اسی لیے ان کے جو ریئیکشنز ہیں وہ بھی کیمیکلی ہوں گے، یعنی یہ کیمیکلی آپس میں مکس اپ ہوگا۔ جبکہ مکسچر جو ہے یہ فزیکل کمبینیشن ہے، اس میں کوئی کیمیکل چینج واقع نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ایک طبی چینج ہے، ایک کیمیکل چینج نہیں ہے، ایک طبی خواص ہے۔ کمپاؤنڈ کی دوسری خوبی ہے the constituents lost their original properties۔ کمپاؤنڈ میں جو اجزاء، جو چیزیں آپس میں ملتی ہیں وہ سب اپنی اصلی خاصیت کھو دیتے ہیں، ان کی اصلی شناخت ختم ہو جاتی ہے اور نئے خصوصیات پیدا کرتا ہے۔ جبکہ مکسچر میں جو constituents ہوتے ہیں وہ اپنے خصوصیات لاس نہیں کرتا، وہ اپنے خصوصیات ریٹین رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے۔ کمپاؤنڈ آلویز ہیز فکسڈ کمپوزیشن بائی ماس۔ کمپاؤنڈ کے اندر ماس کی کمپوزیشن فکسڈ ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی تعداد ہوتی ہے اور کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں مینٹین ہوتا ہے، اس کے بغیر کمپاؤنڈ نہیں بنتا۔ جبکہ مکسچر میں کوالٹی یا کوانٹٹی کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی خاص ریشو نہیں ہوتا، کوئی فکس کمپوزیشن نہیں ہوتی، بس جو چیز جتنا ڈال دیا مکسچر بن گیا۔ اس طرح کمپاؤنڈ میں the components of the compound cannot be separated by physical method۔ عام طریقوں سے کمپاؤنڈ کو نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور عام طریقوں سے نہ تو کمپاؤنڈ کے اجزاء کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ مکسچر کے کمپوننٹس کو فزیکلی کمبائن بھی کیا جا سکتا ہے اور فزیکلی جدا بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی میں نمک ڈال دو تو یہ فزیکل میتھڈ ہے، کیونکہ اس میں تو فزیکل چینج میں تو پانی اور نمک کی اپنی اوریجنل خصوصیات موجود ہیں نا، اسی لیے تو مکسچر ہے۔ تو اس کو دوبارہ کیسے جدا کیا جائے؟ جی گرم کر دو، پانی اڑ جائے گا، نمک رہ جائے گا، یہ فزیکل سپریشن ہے۔ جبکہ کیمیکلی اگر کوئی چیز بن جائے تو وہ کیمیکلی ہی جدا ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم کوئی کمپاؤنڈ بنا دیں، لائک امونیا بنا دیں، لائک سلفیورک ایسڈ بنا دیں، تو اس کو ہم کیسے جدا کریں گے؟ عام طریقوں سے۔ اور جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنسٹیٹیوئنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی اوریجنل خصوصیات کھو چکے ہیں، تو اسی لیے یہ کیمیکل چینج اس کو عام طریقوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کمپاؤنڈ کی جو دوسری خوبی ہے از ریپرزینٹڈ بائی اٹس کیمیکل فارمولا۔ کمپاؤنڈ ہمیشہ فارمولا رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر H2O واٹر ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 ہے، امونیا NH3 ہے، اس طرح اور بہت سارے کمپاؤنڈ۔ جبکہ مکسچر کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا، یاد رکھو، کیونکہ اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی، یہ دو یا دو سے زیادہ مختلف چیزوں کے ملاپ کا آمیزہ ہوتا ہے۔ ایوری کمپاؤنڈ از ریپرزینٹڈ بائی فارمولا وائل مکسچر ڈو ناٹ ہیو اینی کیمیکل فارمولا۔ کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ ہوموجینیس کمپوزیشن رکھتے ہیں، وہ تھرو آؤٹ اوور آل ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے گلاس میں پانی ڈال دیا تو اوپر نیچے سے ایک جیسا پانی ہی نظر آئے گا، لیکن اگر مکسچر کی بات کی جائے تو اس میں ہوموجینس اور ہیٹروجینس دونوں پائے جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے پانی میں ریت اور نمک ڈال دیا تو صاف نظر آئے گا کہ جی یہ مڈی واٹر ہے، اس میں تو ریت ہے، نہیں ریت بھی نظر آتا ہے، مٹی بھی نظر آتی ہے، جبکہ پانی الگ نظر آتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہیٹروجینس کمپوزیشن ہے، اس لیے مکسچر کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہومو اور ہیٹروجینس دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کمپاؤنڈ جو ہے یہ شارپ ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ رکھتے ہیں۔ شارپ مین خاص، مخصوص اور ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک کمپاؤنڈ کی مثال کے طور پر واٹر کی جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ہے، تو وہ یہاں پہ 100 ہے، کسی اور علاقے میں بھی 100 ہوگی، شارپ ہوگی، ٹو دا پوائنٹ ہوگی، فکسڈ ہوگی۔ جبکہ مکسچر کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ سیم اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اجزاء کا جو ریشو ہوتا ہے وہ کم زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکسچر کی اوور آل ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ سیم ہوگی، اور سیم نہیں ہوتی اسی لیے کیونکہ ان کی اوور آل کمپوزیشن تو سیم نہیں ہوتی، اس میں تو اجزاء کی تعداد کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بھی کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مکسچر اور کمپاؤنڈ کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک پریکٹیکل کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایک سادہ سا ریئیکشن کرتے ہیں۔ ہم آئرن کو سلفر کے ساتھ ملاتے ہیں
اور اس کو دوبارہ میگنیٹ سے جدا کریں گے. تو یہ جو ملانا ہے اور میگنیٹ سے ہٹانا ہے یہ فزیکل چینج ہے. کیونکہ جب ہم آئرن فلنگز کو، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو، لوہے چون جس کو کہا جاتا ہے، اس کو سلفر کے ساتھ ملائیں گے تو سلفر نظر آئے گا، آئرن نظر آئے گا. اس میں مقناطیس پرا دیں تو یہ دوبارہ جدا ہو جائے گا. اسی طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آئرن اور سلفر کی آپس میں فلنگ ہے، آپس میں مکسنگ ہے، یہ ایک فزیکل چینج ہے. آئرن اور سلفر کے ملنے سے مکسچر بنتا ہے اور یہ فزیکل چینج ہے، کیونکہ اس میں آئرن اور سلفر کی خصوصیات ابھی تک ریٹین ہے، برقرار ہے. اگر ہم کمپاؤنڈ کی بات کریں تو پھر آئرن اور سلفر کو ہم ٹیسٹ ٹیوب کے اندر گرم کریں گے اور ریشو بھی اس میں فکسڈ ہوگی. When iron and sulfur is strongly heated, it react with each other and lost their property. دیکھیں جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں کسی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر آئرن اور سلفر جو ہے وہ اپنے اوریجنل خصوصیات جو ہے وہ کھو دیتا ہے، کھو بیٹھتا ہے. اور اس طرح اب اس میں اگر ہم مقناطیس پرائیں گے تو پھر یہ مقناطیس کے ساتھ نہیں چمٹیں گا، کیونکہ آئرن اب آئرن نہیں رہا اور سلفر اب سلفر نہیں رہا. اس لیے اب اس کو آئرن سلفائڈ کہتے ہیں. اگر آپ یہاں دیکھیں آئرن سلفائڈ، اور اس کا اپنا فارمولہ ہے FeS، آئرن سلفائڈ. Fe آئرن اور S سلفر، کمپاؤنڈ ہو گیا آئرن سلفائڈ. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے کلیئر کٹ پڑھا کہ یہ مکسچر ہے اور یہ سارا حصہ کمپاؤنڈ ہے. مکسچر میں دو سے زیادہ اشیاء آپس میں ملتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی فکس ریشو نہیں ہوتی، اس کا کوئی کیمیکل فارمولہ نہیں ہوتا. اس میں کنسٹیٹوئنٹس اپنے اوریجنل خصوصیات برقرار رکھتا ہے. یہ فزیکل میتھڈ ہے. فزیکلی یہ ایڈ ہوتے ہیں، فزیکلی جدا ہوتے ہیں. فزیکلی ایڈ ہوتے ہیں یعنی آئرن اور سلفر کو ملاؤ، اور فزیکلی جدا ہوتے ہیں تو مقناطیس پرا دو. آئرن فلنگس مقناطیس کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور نیچے سلفر رہ جائے گا، بات ختم. جبکہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ عام طریقوں سے نہیں ملتا، کیونکہ ہم اس کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر دیکھیں گرم کر رہے ہیں، اتنا گرم کر رہے ہیں کہ ریڈ ہاٹ ہو چکا ہے. تو جب ہم نے اس کو گرم کیا ہے تو اس طرح کے ایک بلیک پاؤڈر میں، ایک بلیک ماس میں کنورٹ ہوا ہے، ایک بلیک سالڈ میں کنورٹ ہوا ہے. اب اس بلیک سالڈ کے اندر اگر ہم مقناطیس پرائیں گے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بلیک سالڈ اب میگنیٹ کے ساتھ چمٹے گا نہیں. اس میں آئرن جو ہے وہ نہیں چمٹے گا، کیونکہ آئرن اب اوریجنل خصوصیات کھو چکا ہے، اور یہی کمپاؤنڈ کی خوبی ہے. تو اس وقت اس کو آئرن سلفائڈ کہا جاتا ہے. اب یہ ریورسیبل ریئیکشن نہیں ہے، اور یہ ایک کمپاؤنڈ کی مثال ہے جو کہ آج ہم نے ڈیٹیل سے ود پروف ود ایگزامپل پڑھا. تھینک یو.